أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ودعاؤكم فيه مستجاب. وقال الله الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. تمام سامعین گرامی قدر کی خدمت میں اور تمام سحر خیز اور ماہ مبارک رمضان کی قدر و قیمت اور منزلت کے ساتھ اس کو گزارنے والوں کی خدمت میں سلام و تحیات۔ یہ مہینہ جو ضیافت الہی کا مہینہ ہے، جس میں مؤمنین مہمان خدا ہے، اولیاء خدا مہمان خدا ہے، اور سحر کا وقت جو بہت ہی خوبصورت وقت ہے، جو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا وقت ہے، یہ وہ زمانہ جس کو اللہ کی ذات نے انتخاب کیا ہے اور جس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے بندہ اپنے عشق اور شوق کے ساتھ سحر میں اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہو، ہم راز ہو اور مناجات کرے۔ اور اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں خدا کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ سکھاتی ہے اور ہمیں معرفت عطا کرتی ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کو معرفت کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ماہ مبارک رمضان کی معرفت رکھتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے اوقات سے استفادہ کرتے ہیں، چونکہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام ہو افضل الایام و لیالی افضل اللیالی، اس کے دن با فضیلت دن ہیں، اسی راتیں با فضیلت راتیں ہیں، اور اس کی ساعات بھی افضل ساعات ہیں۔ تو عرفان ماہ مبارک رمضان کے حصول کے لیے ہمیں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی خدمت میں ایک شاگرد کی حیثیت سے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ ماہ مبارک رمضان کو کیسے گزارا جائے۔ ان ساعات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں، سحر کی ساعات، یہ اہل بیت اطہار کی زندگی کی بہت پسندیدہ ساعات ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام کس انداز میں سحر کو گزارتے ہیں، اس سلسلے میں اپنی گفتگو کا آغاز دعائے ابو حمزہ تھمالی سے کیا تھا گزشتہ ہفتوں میں، اور اس دعا کے بعض جملات آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج بھی چند جملات اور چند اقتباسات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جہاں پر حضرت نے اپنے پروردگار کے ساتھ کچھ اس انداز میں گفتگو کی: بِکَ عَرَفْتُکَ وَأَنْتَ دَلَّلْتَنِی عَلَیک، کہ میں نے تجھے تیری ہی ذات سے پہچانا ہے اور تو ہی میرے لیے میری رہنما بنی ہے۔ تو یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جو بارگاہ خدا میں یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے تجھے تیری ہی ذات سے پہچانا ہے۔ کچھ خدا کو آفاق کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں، اور کچھ اللہ کو انفسی نشانیوں سے پہچانتے ہیں، اور کچھ اس سے بالاتر ہو کر، اس نفس سے بھی نکل کر، اپنی جان سے بھی نکل کر، اور اس کائنات سے نکل کر اس ذات کو اسی ذات سے پہچانتے ہیں۔ ذات کو ذات سے پہچاننے کا شرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حاصل ہے۔ بِکَ عَرَفْتُکَ وَأَنْتَ دَلَّلْتَنِی عَلَیک۔ اور اگر ہم ان اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمہ ادا کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے: اگر تو ہمیں اپنی شناخت نہ کرواتا، اگر تو ہمیں اپنی معرفت نہ دیتا، کہ تو نے پیدا ہی انسان کو اس دنیا میں اس لیے کیا ہے کہ وہ تجھے پہچان سکے اور تیرا قرب حاصل کر سکے اور تیرے نزدیک ہو سکے، لہذا تو نے ہمیں اپنی پہچان کروائی تو ہم تجھے پہچان سکے۔ جتنا بھی کسی کا اپنا
معیار معرفت ہے، وہ اسی حد تک اللہ کو پہچانتا ہے، اور اسی سطح سے بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ کہہ سکتا ہے جتنا بھی میں جانتا ہوں، جس حد تک میری معرفت ہے، یہ بھی تیری عطا کردہ ہے میرے پروردگار، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے تیری معرفت عطا کر سکتا۔ تو جب ہم نے اس کی معرفت کا دم بھر لیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس جملے کو ادا کیا، اور بارگاہ الہی میں کچھ اس انداز میں کہ انسان منزل شناخت پہ پہنچ رہا ہے، اور اپنے پروردگار سے جب پہچان کے گفتگو کر رہا ہے، تو وہاں سے حضرت نے اللہ کی حمد کرنا شروع کی ہے۔ یعنی جب تک انسان اس ذات کو پہچانتا ہی نہ ہو، اس وقت تک وہ اس کی حمد کیسے کرے گا؟ حمد تو وہی کر سکتا ہے کہ جو اس ذات کو پہچانتا ہو۔ آپ اگر کسی ذات کی تعریف کرنا چاہ رہے ہوں، تو اگر آپ اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں تو آپ اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ اگر کوئی ناشناس آدمی آپ کے ٹیلی ویژن پہ آ جائے اور آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہے، تو سب سے پہلے آپ ان سے کہیں گے اپنا تھوڑا سا مختصر تعارف بیان کر دیں تاکہ ہم سامعین کو بتا سکیں۔ اور اگر کسی بھی جگہ کوئی آدمی ناشناس آ جائے تو ہم اس کو پہلے پہچانتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تعریف دوسروں تک کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک نقطہ ہے جو ہمارے علماء میں مشہور اور معروف علمی نقطہ ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے، یا اس کے ہم پلہ ہونا چاہیے، کہ جو تعریف کرنا چاہ رہا ہو یا تو اس ذات سے جس کی تعریف کر رہا ہے اس سے بلند تر ہو تاکہ اس کو پہچان سکے، یا یہ کہ اس کے ہم پلہ ہو۔ ہم نہ تو اس ذات سے کسی طرح سے بلند ہے، ہم تو اس کی حقیر ذات ہے، ہم تو اس کی پست ذات ہے، ہم اس کو کہاں پہچانتے ہیں؟ اس کے ہم پلہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس ذات کو کسی طرح سے پہچان سکیں۔ بس ہمارے پہچاننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ وہ ہم سے بہت بلند تر ذات ہے، وہ خالق کائنات ہے، خالق آل محمد ہے، خالق انبیاء علیہ السلام ہے، جس نے عصمت و طہارت کی ان عظیم ہستیوں کو پیدا کیا کہ جن کے لیے اس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ یہ کائنات کا باغیچہ حقیقت میں اللہ کی ذات نے ان ہستیوں کے لیے لگایا ہے کہ جن کے لیے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تیری ذات نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم اس کے ہم پلہ بھی نہیں ہیں اور ہم اس سے کسی طرح سے بالاتر بھی نہیں ہیں، تو اس کی حقیر مخلوق ہے۔ حقیر مخلوق اگر اس سے گفتگو کرنا چاہے تو پہلے اس کو پہچانے گی، پھر اس کے ساتھ گفتگو یا اس کا تعارف پیش کرے گی۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام نے بارگاہ خدا میں یہ کہا ہے تجھے تیری ذات سے پہچانا ہے، اگرچہ ذات سے پہچانا ہے لیکن اسی ذات سے پہچانا ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں تھا ایک امام کے لیے بھی کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچان سکے، چونکہ نہ کوئی امام نہ کوئی نبی اس کے ہم پلہ ہو نہیں سکتا ہے، نہ اس سے بالاتر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ محتاج ہیں اس ذات کے کہ وہ ذات پہچانوائے تاکہ وہ اس کی شناخت حاصل کر سکیں، اور جب اس کی شناخت حاصل کر لی جائے تو پھر اس کی حمد کی جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں بھی جہاں سورہ فاتحہ میں خلاق کائنات نے اپنی حمد کا ذکر کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس ذات کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین کا، اس نے حمد کا سلیقہ سکھایا۔ لہٰذا ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اگر کسی مقام پر سب سے بہترین حمد موجود ہے تو سورہ فاتحہ میں موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی اس نے حمد کی ہے وہ جو خالق ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، کبھی اس نے یہ کہا فاطر السماوات والارض کی حمد ہے، لیکن جہاں پر اس نے
ایک جامع حمد کی ہے، ایک کامل حمد کی ہے، مکمل حمد کی ہے۔ وہاں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جو عالمین کا رب ہے، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ تو اس دعا میں بھی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہستی میں کہ جو عبادت گزاروں کے لیے زینت کا باعث ہے، اس ہستی نے جب اللہ کی حمد کرنا شروع کی ہے تو کچھ اس طرح سے اللہ کی حمد کی ہے۔ الحمد للہ الذی یجیبنی اذا دعوتہ وَإِن كُنتُ بَطِيئًا حِينَ يَدْعُونِي۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جب بھی میں نے اسے پکارا ہے اس نے میری دعا پہ جواب دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ اور گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ جہاں پر خلاق کائنات نے بندے کو پکارنے کا حکم دیا ہے، مجھے پکارو، یہ حکم پروردگار ہے، مجھے پکارو، یہ اس کو پکارنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس کو پکارنا حقیقت میں انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ انسان اس ترقی اور تکامل کے مراحل کو طے کر کے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر سکے۔ لیکن جب اس نے حکم دیا ہے ادعونی تو اس کے فوراً بعد کہہ دیا استجب لکم، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ ہم اپنی زندگی میں بھی بہت سے مقامات پر تجربہ رکھتے ہیں کہ ہم نے جب پروردگار کو پکارا، جب کبھی مشکلات امٹ پر ہم پر آ گئیں تو ہم نے اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا تو اس ذات نے ہماری دعاؤں کو مستجاب کر لیا۔ کتنی ہی مرتبہ اس ذات نے ہمیں کتنی مشکلات سے بچا لیا ہے، لہٰذا اس کی بارگاہ میں کہنے کی ضرورت ہے الحمدللہ الذی یجیبنی اذا دعوتہ۔ وہ جب بھی ہم اس کو پکارتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، لہٰذا اس کی حمد ہے۔ یعنی اس کی حمد کے لیے دلیل یہ ہے، ہم اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ جب بھی میں نے اسے پکارا ہے تو وہ میری دعا کو مستجاب کر لیتا ہے اور میری دعا پہ جواب بھی دیتا ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں انسان جب بھی بارگاہ خدا میں دعا کرتا ہے تو وہ ذات دعا کو ضرور مستجاب کرتی ہے۔ لہذا جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بارگاہ خدا میں دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ استجابت دروازے پہ کھڑی ہے اور مستجاب ہو جانے والی ہے، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ وہ اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو اپنے وعدے میں کبھی بھی خلاف وعدہ عمل نہیں کرتا ہے۔ وہ جس نے خود انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، وعدے کو پورے کرنے والا مومن ہوا کرتا ہے، وعدہ توڑ دینے والا منافق ہوا کرتا ہے۔ تو جو ذات انسان کو وعدہ پورا کرنے کے لیے حکم دیتی ہے، کیا ممکن ہے وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرے استجب لکم، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا، پھر وہ دعا کو مستجاب نہ کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وعدہ کرنے والی وہ ذات ہے کہ جو قادر مطلق ہے، جس کے پاس ہر قسم کا اختیار موجود ہے، ہر دعا کو مستجاب کرنے کی اس کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بعض دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں مستجاب نہیں ہوتی۔ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر دعا مستجاب ہو جاتی ہے، لیکن اگر دعا دعا ہو۔ سب سے پہلی جو بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جب اسے پکارا ہے تو اگر اس ذات کو پکارا ہے، خلاق کائنات کو پکارا ہے، تو اس نے تو کہا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ لیکن ممکن ہے ہم نے کسی اور کو پکارا، اسے پکارا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کسی ایسے کو پکارا جو ہمارے ذہن کا وہم ہے، جس کی تصویر ہم نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے، جس کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے، اپنے پروردگار کی معرفت ہی حاصل نہیں کی ہے۔ اور اگر ہم نے پکارا ہی کسی ایسے کو ہے
کہ جو ہمارے ذہن کا وہم ہے تو وہ ہیچ ہے، پوچھ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جس کی کوئی حیثیت نہ ہو وہ کسی کو کچھ عطا تو نہیں کر سکتا ہے۔ نیستی کو جب انسان پکارنے لگے تو نیستی تو کسی شے کو ہستی نہیں بخش سکتی ہے، کسی شے کو وجود نہیں دیکھ سکتی ہے، کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتی ہے۔ جواب دینے والی وہ ذات ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے انسان کو بھی جب پیدا کیا تو انسان کو کچھ اس طرح پیدا کیا ہے، اس کو پکارا جائے تو یہ بھی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جس نے ایسی ہستیوں کو پیدا کیا ہے جو کائنات میں آج بھی انسانوں کی مدد کرتی ہیں، اور وہ ذات کیسے ممکن ہے کہ وہ جواب نہ دے؟ پہلے اس ذات کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی معرفت کی ضرورت ہے۔ اپنے پروردگار کو پہچانو تاکہ اس کے ساتھ لو لگا سکو، اس سے جواب بھی لے سکو۔ دوسرا، جب ہم نے اس ذات کو پکارا تو ہمارا تقاضا غلط تھا، ہم نے جو اس سے مانگا ہے وہ غلط مانگنا تھا، ہمارے تقاضے میں کمی موجود ہے، لہٰذا وہ استجابت ضرور کرے گی، لیکن ممکن ہے وہ جب استجابت کرے تو وہ جو میرے لیے ضروری ہے، جو میرے حق میں ضروری ہے، اس کو قبول کرے، نہ وہ جو میں مطالبہ کر رہا ہوں۔ جیسے بسا اوقات آپ کے بچے کبھی کوئی شے ایسی مانگے، بہت ہی قیمتی شے، اگر چھوٹا بچہ مانگ لے تو آپ اس کو وہ قیمتی شے نہیں دیتے، اس کے بدلے میں کوئی کھلونا دے دیتے ہیں تاکہ جو اس کی ضرورت ہے اس کو دے دیا جائے۔ یا اگر اس نے 100 پاؤنڈ مانگ لیا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس کو 2 پاؤنڈ دے دیتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے اس پہ۔ اگر ایک بچہ جو ابھی معرفت نہیں رکھتا ہے، ابھی قدر و قیمت نہیں جانتا ہے، جو مانگ رہا ہے اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، یا وہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کو وہی دینا چاہیے جو اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ ذات چونکہ عادل ذات ہے اور وہ ذات کریم ذات بھی ہے، وہی عطا کرتی ہے جو ہماری ضرورت ہے، اس سے نہ زیادہ عطا کرتی ہے نہ اس سے کم عطا کرتی ہے۔ اور پھر وہ جب عطا کرتی ہے تو اس کے عطا کرنے میں بھی فضل و کرم پایا جاتا ہے، وہ اپنے کرم کے ساتھ عطا کرنے والی ذات ہے۔ تیسری جو بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، ہماری دعائیں کیوں نہیں اٹھتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جب اپنے آپ کو حرام کے ساتھ آلودہ کر لیا، جب ہم نے حرام و حلال میں تمیز پیدا نہیں کی، اپنی زبان کو آلودہ کر لیا، اپنے دل کو آلودہ کر لیا، تو ہماری آواز بلند ہوتی نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایسے محرمات میں اور گناہ میں مبتلا کر لیا۔ ایک آدمی جو کسی وادی سے خارج ہو جائے، مثلا اگر آپ فرض کریں آپ ایک حکومت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور کبھی آپ اس حکومت کی باؤنڈریز سے خارج ہو گئے اور پھر وہاں سے جا کر آپ کبھی کسی کو پکار رہے ہوں تو یقیناً آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی، آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ جب انسان بھی حدود الہی سے خارج ہو جاتا ہے، اور حدود الہی سے خارج ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی مملکت سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ احکام الہی سے خارج ہو جاتا ہے، حرام و حلال میں فرق نہیں پیدا کرتا ہے، حرام کھانے لگتا ہے اور اس کا پیٹ حرام سے بھر جاتا ہے۔ جب پیٹ حرام سے بھر گیا تو دعا کی استجابت کی راہ میں پردے حائل ہو جائیں گے۔ بس کئی قسم کے پردے انسان کی دعا کی راہ میں ممکن ہے حائل ہوں۔ ایک وقت انسان کی معصیت اور نافرمانی کا پردہ ہے، ایک وقت ایک انسان کی اطاعت نہ کرنے کا پردہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جو اوامر اللہ نے دیے، جو احکامات خدا نے دیے، ہم نے ان احکامات پہ عمل نہیں کیا ہے، لہٰذا اس ذات نے ہماری دعا کو مستجاب نہیں کیا۔ لہٰذا دعائے قبیل میں ہم بارگاہ خدا میں یہ کہتے ہیں، اے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے دعا کی راہ میں پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ حاجب ہیں، کچھ ایسے پردے ہیں کہ جو دعا کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، اور اگر دعا کی راہ میں پردہ حائل ہو جائے، یہ پردہ خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے، یہ پردہ حقیقت میں میری ذات پہ ہے۔ ہماری ذات پردے میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، فرشتے اس آواز کو اٹھاتے ہی نہیں ہے، ان کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کیا جاتا۔ پروردگار اس آواز کو سننا ہی نہیں چاہتی ہے، اس لیے کہ یہ
آواز مکروہ ہو چکی ہے، اس آواز کے ساتھ خدا کا تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی یجیبنی اذا دعوتہ، میں نے جب بھی اسے پکارا ہے اس نے میری دعا کو جواب دیا، لہذا اس کی حمد ہے۔ وَإِن كُنتُ بَطِيئًا حِينَ يَدْعُونِي، لیکن وہ بھی تو پکارتا ہے، صرف ہم اس کو تھوڑا ہی پکارتے ہیں، وہ ذات بھی تو ہمیں پکارتی ہے۔ جیسے اس نے ہمیں اپنی ضیافت کے لیے بلایا، کیا کبھی ہم نے بھی اسے اپنی ضیافت کے لیے بلایا ہے؟ ہم جب اس کی ضیافت میں جاتے ہیں تو اس سے رحمت کا، بخشش کا، برکات کا تقاضا کرتے ہیں، اور وہ ذات برکات دینے والی ہے، رحمتیں تقسیم کرنے والی ہے، اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ عمل کرنے والی ہے۔ لیکن کبھی تو انسان بھی میزبان بنے، جیسے ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ اگر انسان کبھی جب پروردگار کو یا رب کہہ کر پکارے، اپنے پروردگار کو یا اللہ کہہ کر پکارے، تو وہ ذات مہمان بن کر اس میزبان کے پاس آ جاتی ہے۔ وہ بھی ذات کبھی ہمیں پکارتی ہے، کئی مرتبہ اس نے ہمیں پکارا، لیکن اس نے یہ فرمایا اے میرے بندے، تو جب بھی مجھے پکارے گا میں اسی وقت تیری دعا کو مستجاب کر لوں گا۔ لیکن جب اس نے ہمیں پکارا، ان کنت بطیئا، اگرچہ میں نے سستی سے کام لیا ہے، جب تو نے مجھے اپنی طرف پکارا ہے تو میں نے بہت ہی سستی سے کام لیا، اور میں نے تیری دعا پہ اور تیری پکار پہ لبیک نہیں کہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے اللہ کی ذات ہمیں ہر بات میں ہمارے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، کبھی ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ کبھی اس سے بھی ہم نے پوچھا اے میرے پروردگار تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمیشہ ہم اسی سے چاہتے ہیں، اور پھر جو چاہتے ہیں اس میں بھی ہم نے کیا کبھی اس کو بھی چاہا ہے؟ ہم تو اس سے کبھی مال و دولت چاہتے ہیں، کبھی ہم اس سے مال و زر چاہتے ہیں، کبھی گاڑیاں چاہتے ہیں، کبھی گھر چاہتے ہیں، کبھی اولاد چاہتے ہیں، کبھی اپنی دنیاوی ضروریات کو چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو ہماری اس دنیا اور اس پست دنیا کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے خدا سے تقاضا کیا۔ لیکن کبھی تو ایسا موقع ہونا چاہیے کہ جہاں پر انسان اللہ کو پکارے اور اس ذات کو چاہے، اس سے کہے میرے پروردگار تجھ سے میں تیری محبت چاہتا ہوں، میرے پروردگار تجھ سے میں تیرا لطف و کرم چاہتا ہوں، میرے پروردگار میں تیری معرفت چاہتا ہوں۔ کبھی اس کو چاہنا بھی ضروری ہے، ابھی اپنی اس چاہت سے، اپنی معمولی خواہشات سے، ان ہوا و ہوس سے نکل کر اور لمبی آرزوؤں سے نکل کر اس خدا کی حمد کرنا شروع کرے کہ جو واقعاً حمد کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی حمد کے لائق نہیں ہے۔ لہذا اس دعا میں ہمیں حمد کا سلیقہ سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا بارگاہ خدا میں یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جب بھی میں نے اس کی بارگاہ میں سوال کیا، سوال کرنے کے لیے انسان کو سائل بننے کی ضرورت ہے۔ یعنی کبھی جیسے آپ نے بیکاری کو دیکھا ہے نا، بیکاری جب بھیک مانگتا ہے بارگاہ خدا میں تو کس طرح سے، بیکاری جب کسی سے بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے تو کس طرح سے بھیک مانگتا ہے، اس کے جسم میں، وجود میں کس طرح خضوع و خشوع ہوتا ہے۔ اے مانگنے والے، اے سوال کرنے والے، تو بھی سائل بن کے بارگاہ خدا میں اپنے دامن کو پھیلا لے۔ لہذا کبھی دعا کے آداب میں سے پیغمبر گرامی اسلام نے اس مہینے سے متعلق جب ارشاد فرمایا تو فرمایا وَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ لِلدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ، اپنی نمازوں کے بعد بارگاہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ یہ کبھی ہاتھوں کو بلند کرنا، ہم کبھی تکبر سے کام لیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اس کے سامنے سائل نہیں بنتے ہیں۔ سوال کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرنا ضروری ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھوں کو کسی کے سامنے پھیلاتا ہے تو عام آدمی کو بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سائل آپ کے پاس آئے تو سائل جب آپ سے سوال کرے تو انسان کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے
کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس کو کچھ دے. بسا اوقات لوگ تکبر سے کام لیتے ہیں. اما السائل فلا تنہر، قرآن کریم نے کہا ہے سائل جب آپ کے پاس آئے تو سائل کو کبھی بھی دھتکارو نہیں، اپنے سے دھتکار کی دور نہیں کرو. یہ آداب ہیں الہی اور الہی اخلاق ہے. خلاق کائنات اپنی بارگاہ میں آنے والے سائل کو کبھی دھتکارتی نہیں ہے. اے بندے تو پروردگار کی بندگی میں ایسا کام کیوں انجام دیتا ہے؟ ہمیں کبھی سائل کو دھتکارنا نہیں چاہیے. ہاں آرام سے آپ کہہ دیں آپ نہیں دینا چاہتے ہیں، معذرت کر لیں ان سے، لیکن دھتکارے نہیں. معلوم نہیں آپ کو کہ کون کیسا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے اور وہ کتنا حاجت مند ہے. لہذا خدا کی بارگاہ میں جب دوسری حمد کی ہے، الحمدللہ، اس کی حمد ہے اس اللہ کی. اسألہ فیعطینی، میں اس سے سوال کرتا ہوں تو وہ مجھے عطا کر دیتا ہے. اگر ذات کریم ذات ہو، عطا کرنے والی ذات ہو، تو سوال کرنے والے کے سوال سے کئی گنا زیادہ عطا کرتی ہے. عطا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جتنا سوال کیا جائے اتنا نہ دیا جائے، بلکہ اس سوال سے کئی گنا زیادہ دیا جائے. تو امام نے جہاں پر یہ جملے میں ارشاد فرمایا میں اس کی بارگاہ میں جب بھی سوال کرتا ہوں، بس معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات ممکن ہے ہمارا سوال درست نہیں ہوتا یا ہم نے سوال خدا کی بارگاہ میں نہیں کیا ہے. اگر سوال اس کی بارگاہ میں ہو اور انسان اس کی بارگاہ میں خاضعانہ سوال کرے، الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی، جو ہی انسان سوال کرے تو وہ مجھے عطا کر دیتا ہے. یہ ایک امام کی دعا ہے، ایک معصوم کی دعا ہے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے سامنے جب سوال کیا جائے تو وہ یقیناً عطا کرتی ہے. ہمیں اپنے سوال کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم سوال کیا کر رہے ہیں اس سے. اگر ہمارا سوال درست ہے تو وہ یقیناً عطا کرنے والی ذات ہے. وَإِن كُنتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي، دیکھیں یہاں پر امام نے ایک ہی جملے میں ذات پروردگار کے عمل کو بھی بیان کیا ہے اور اپنے عمل کو بھی ایک بندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. یعنی ایک امام جب بارگاہ خدا میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک بندے کی حیثیت سے گفتگو کرتے ہیں، ایک ایسا بندہ کہ جو پروردگار کا خاضع بندہ ہے. لہذا بارگاہ خدا میں یہ عرض کر رہے ہیں اے میرے پروردگار، اگرچہ جب تو نے مجھ سے قرض مانگا ہے، جیسا قرآن کریم نے کہا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو بارگاہ خدا میں قرض حسنہ دے دے. یعنی قرض حسنہ، اگر کوئی کبھی کسی وقت کوئی ایسا ضرورت مند آپ کے پاس قرض مانگنے کے لیے آئے تو آپ اگر اس کو رضائے خدا کے لیے قرض دے دیں تو اس کو قرض حسنہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اور اس کو خلاق کائنات نے جب بیان کرنا چاہا ہے تو یہ نہیں کہا ہے کہ تو نے قرض حسنہ ایک بندے کو دیا ہے، بلکہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے یہ قرض حسنہ تو حقیقت میں خلاق کائنات کو دے رہا ہے. من یقرض اللہ قرضا حسنہ، کون ہے جو اللہ کی ذات کو قرض حسنہ دے دے. اسی طرح روایات ملتا ہے احادیث میں کہ جب کوئی سائل آپ کے پاس آئے اور آ کر آپ سے سوال کرے تو جب آپ اس کے ہاتھ میں کچھ دیتے ہیں تو یہ حقیقت میں سائل کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں، بہکاری کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں، بلکہ آپ اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. وہ ذات پہلے اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اس سائل کے ہاتھ میں دیتی ہے. اگرچہ آپ دے سائل کو رہے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کے ہاتھ پہ نہیں جاتا ہے بلکہ ذات پروردگار کے ہاتھ میں جاتا ہے. لہٰذا ائمہ علیہ السلام کبھی دیتے ہوئے بھی سائل سے حیا کرتے تھے. اور کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ جب کبھی سائل نے آ کر سوال کیا تو حضرت نے دروازے کے اندر سے ہاتھ کو نکالا اور ایک تھیلی سائل کے ہاتھ میں دے دی. تو صحابہ نے پوچھا کہ مولا آپ نے ایسا عمل کیوں انجام دیا؟ تو جواب میں
ارشاد فرمایا کہ مجھے حیا محسوس ہوئی ہے کہ میں سائل کو دیکھوں، اور نہ میں یہ چاہتا تھا کہ جب سائل مجھے دیکھے تو اس کو حیا محسوس ہو۔ اگر کسی کو ہم دینا چاہ رہے ہوں تو اگر مخفیانہ شکل میں دیں، جیسے بعض بزرگان کے متعلق اور بعض عرفاء کے متعلق، علماء کے متعلق ملتا ہے کہ وہ مدتیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن کسی کو پتہ چلتا بھی نہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مختلف جگہوں پہ جا کر رات کو جو سوئے ہوئے ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کا کھانا رکھ کے آ جاتے تھے، خاموشی سے، جگاتے نہیں تھے ان کو بلکہ خاموشی سے ان کو دے کر واپس آ جاتے تھے۔ یہ صدقہ جو انسان مخفی حالت میں کسی کو عطا کرتا ہے، اس کی بہت زیادہ قیمت ہے اور اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی وان کنت بخیلا حین یستقرضنی۔ جب خدا مانگتا ہے، جب اس نے کبھی صدقے کی شکل میں مانگ لیا اور اپنی راہ میں انفاق کو مانگ لیا ہے، تو وہاں پر ہم اپنے جیب کو دیکھنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے بھی کیا، ہم دے بھی کیا سکتے ہیں۔ اور انسان کو لیتے ہوئے تو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن دیتے ہوئے اس سے دقت محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا اس نے انسان سے جب مانگنا چاہا ہے تو کچھ اتنے زیادہ اپنے آپ کو تنزل کر کے انسان سے کہا ہے اے انسان تو مجھے قرض دے دے۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر ایک والد ہمیں کچھ پیسے دے اور دینے کے بعد کہے مجھے ان میں سے کچھ قرضہ دے دیں گے، دیا بھی اسی نے اور دینے کے بعد اس نے پھر دوبارہ قرض کی شکل میں مانگا۔ اے بندے اے انسان تجھے خدا متعال نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، اور خود تیرے سامنے جب اس نے انفاق کو طلب کیا ہے تو تیری عزت اور اکرام کا خیال رکھا ہے۔ اسی طرح انسان کو دوسرے لوگ جب اس کے پاس آئیں تو انسان کو اخلاق الہی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اخلاق الہی کے ساتھ مزین کرو۔ اگر کبھی کوئی سائل آپ کے پاس آ جائے تو اس کو بھی جھٹلائیں نہیں۔ لہذا اگر کوئی جھٹلا دیتا ہے تو اس کو بخیل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، ہماری زبان میں بھی اس کو بخیل کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اگرچہ جب تو نے مجھ سے قرض مانگا ہے تو میں نے بخل سے کام لیا ہے، میں نے کنجوسی سے کام لیا ہے۔ خدا زمانہ ہم جن معاشروں میں زندگی بسر کرتے ہیں ان معاشروں میں اس بخل کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ہم بعض اوقات اگر کوئی مہمان آنا چاہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، کبھی کسی کو کچھ دینا چاہیں تو پریشانی ہوتی ہے، اگر 1-2 پاؤنڈ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ہی انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے بہترین ذریعہ انسان کے مال میں اضافے کا انفاق کرنا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ کی ذات بہت عطا کرنے والی ذات ہے۔ اسی طرح جیسے اگر ایک درخت کے جس کو آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو درخت کی شاخوں کو اطراف سے اگر کاٹا جائے تو وہ درخت پھر زیادہ ابھرتا ہے اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ورنہ اگر اس کی شاخوں کو سائیڈوں سے نہ کاٹا جائے تو وہ وہیں پہ بڑھتا رہتا ہے اور اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ زمین گیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان بھی جب اپنے مال میں سے خدا کی راہ میں خرچ نہ کرے تو وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اگر خدا کی راہ میں آپ پہ انفاق کریں گے تو آپ ہی کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ جو صدقہ، جو چیریٹی ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں، اس کا فائدہ خدا کو کچھ نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہونے والا ہے۔ لہٰذا ہم نے بارگاہ خدا میں کچھ اس طرح سے درخواست کی، ان کنت بخیلا حین یستقرضنی، جب تو نے مجھ سے قرض مانگا ہے۔ اور آخری جملہ آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، والحمد للہ الذی ادعوہ ولا ادعو غیرہ، حمد ہے اس پروردگار کی کہ میں صرف اسی کو پکارتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کرتا ہوں۔ جب بھی دعا کریں تو اس ذات سے پکاریں، اس لیے کہ وہی لائق دعا ہے، اس کے سوا کوئی لائق دعا نہیں ہے۔ اس کی توحید پہ اقرار کرتے ہوئے اور اس کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے اس وحدہ لا شریک سے ہمیشہ مانگیں، اس کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔
ہر وہ ذات کے جو اس کے ساتھ متعلق ہے، اور ہر وہ ذات جس کو اس نے اس کائنات میں بھیجا ہے، اگر اس کے سامنے درخواست کی جائے تو وہ حقیقت میں اسی ذات سے تقاضا ہے جو اس کے نمائندے اس کائنات میں آئے ہیں، اور جن کو اس نے اس دنیا میں رہنما اور راہبر بنا کر بھیجا ہے، امام اور نبی بنا کے بھیجا ہے، اور ان سے یہ کہا تم لوگوں کی مشکلات کو حل کرو۔ تو ان کے سامنے بھی اگر ہم کبھی درخواست کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ ان کے سامنے درخواست نہیں ہے، یہ درخواست اسی پروردگار کی بارگاہ میں ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں ولا عدہ غیرہ، میں تیرے سوا کسی کو نہیں پکارتا ہوں، میں اگر پکارتا ہوں تو تیری ہی ذات کو پکارتا ہوں، اور تو ہی وہ ذات ہے کہ جس کو پکارنے کا حق ہے، اس لیے کہ تو نے ہی حکم دیا ادعونی استجب لکم۔ دنیا میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جو انسان کو ایسی کھلی چھٹی دے دے کہ تو جو پکارے گا، جیسے مجھ سے چاہے گا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ وَلَوْ دَعَوْتُ غَيْرَهُ، اور اگر میں تیرے سوا کسی کو پکارتا۔ ہم دنیا میں کئی مرتبہ یہ تجربہ رکھتے ہیں، اگر میں تیرے سوا کسی کو پکارتا لم یستجب لی دعائی، وہ یقیناً میری دعا کو کبھی مستجاب نہ کرتا، میری دعا کا اچھا جواب نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی تو نہ جانے کس حقارت کے ساتھ وہ دیتا۔ وہ ذات جب دعا کو قبول بھی کرتی ہے تو کچھ اتنے اچھے انداز میں قبول کرتی ہے کہ انسان کو اس کے فضل و کرم سے عطا کرتی ہے، اور وہ ذات جب کسی کو رزق دیتی ہے اس کو عزت کے ساتھ رزق دیتی ہے، کافر کو بھی دیتی ہے، مسلمان کو بھی دیتی ہے، مومن کو بھی دیتی ہے، منافق کو بھی دیتی ہے، کسی کی تحقیر نہیں کرتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈسٹریبیوشن کرنے والے جب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، یہ مختلف انجمنوں کے لوگ، ٹرسٹوں کے لوگ جب کسی کو کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کس انداز میں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی گاڑیوں میں کھڑے ہو کر اوپر سے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور کس حقارت سے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی کائنات اس طرح نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے تو اپنے کھلے خزانے سے انسان کو عطا کرتا ہے، اور وہ دیتا ہے تو عزت و اکرام کے ساتھ انسان کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا کہا کہ اگر میں کسی دوسرے کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا تو مجھے کچھ بھی دینے والا نہیں تھا، اگر یہ کہ مجھے پشیمانی ہوتی اس سے۔ والحمد للہ الذی ارجوہ ولا ارجو غیرہ، مجھے حمد ہے اس پروردگار کی، اور تمام حمد اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس سے امید وابستہ کی جا سکتی ہے، اس کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہی ذات ہے کہ جو تمام امیدوں کی ملجا و ماوا ہے، اور اسی ذات پہ تمام امیدیں جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ انسانوں کی امیدوں کو پورا کرنے والی ہے، لہٰذا اس سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اس سے خوف بھی رکھنا چاہیے۔ رجا اور خوف کے درمیان زندگی بسر کرنی چاہیے۔ انسان اس سے خوف بھی رکھے اس لیے کہ وہ ذات اپنا غضب بھی رکھتی ہے، اس سے امیدوار بھی رہے کیونکہ وہ ذات رحمان اور رحیم ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں اس دعا کی معرفت نصیب فرمائے، اور پروردگار ہمیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نصیب فرمائے، ان کی کلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کی کلام کے ذریعے ہمیں پروردگار کی معرفت عنایت فرمائے، اور اس دعا کے ذریعے ہمیں سحر کے اوقات ماہ مبارک رمضان کا عرفان نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دعا کے بعد دوسرے جملات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کائنات آپ کے نماز، روزے، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آخر میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔